قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا کالیاں زلفاں والا مسئلہ ہے جسے بارہا بتایا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے عوام کی زبان پر آ ہی جاتا ہے، چاہتے نہ چاہتے بھی آ جاتا ہے۔ اوپر والا کہنا، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات ایسی ہے جس سے آدمی بچ جاتا ہے، اور ایک بات ایسی ہے جس سے آدمی بچ نہیں پاتا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے اس لیے اس نے کہا اوپر والا، تو وہ اس کا ایمان اس سے نکل گیا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مکان و زمان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، تو اس اعتبار سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے تو یہ کفر ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے کہے کہ اللہ بلند و بالا ہے، بڑا عظیم ہے، اوپر والا ہے، یعنی سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو آدمی بچ سکتا ہے۔ مگر احتیاط یہ ہے کہ آدمی کو اوپر والا بالکل بھی استعمال نہ کرے، کیونکہ جو بھی استعمال کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اس کو تو یہ تعویلیں معلوم نہیں، یہ باتیں معلوم نہیں کہ کون باتیں کیسی ہیں، لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری اور لازمی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بینک یا پوسٹ آفس کا بیاج لینا کیسا ہے؟ تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ بینک یا پوسٹ آفس سے بیاج لینا کیسا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں چونکہ سارے بینک، پوسٹ آفس، اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی رقم جمع کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے حربی کافر کے قبضے میں ہیں، اور شریعت مطہرہ نے ایک ضابطہ رکھا ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی۔ یہ ایک جزیہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک حربی کافر کے درمیان کوئی سود نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو مسلمان دے گا یا لے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جتنے بینک ہیں، جتنے پوسٹ آفس ہیں، جہاں بھی مسلمان پیسے جمع کرتے ہیں، اگر اس بینک سے یا اس پوسٹ آفس سے یا وہ جو بھی ہو، وہاں سے آپ کو رقم ان کی مرضی سے دیا جاتا ہے اور زائد رقم دیا جاتا ہے تو یہ مسلمان کے لیے جائز ہے۔ اگر رقم آپ کو زیادہ دینا پڑتا ہے، یعنی آپ کا جتنا رقم ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو دینا پڑتا ہے اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بس صرف یہ جائز ہے کہ وہ جتنا رقم آپ کو دے رہے ہیں زائد، وہ جائز ہے، لینا جائز ہے، اور دینا سود کے طور پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے آج عام طور پر امت مسلمہ کو سود میں دھکیلا جا رہا ہے۔ سود ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گی۔ یاد رکھیے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کے جو حالات ہیں کہ 50% لوگ سود میں گرے ہوئے ہیں اور تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ کوئی پھانسی لگا رہا ہے، کوئی گھر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ جو تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ رکھا ہے سود کے لیے نا، ان سے بچو، یہ بہت تیزی کے ساتھ تمہارے گھر میں تباہی لا رہی ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے، گانجا پینا، گنجئی جس کو بولتے ہیں، اس کو سگریٹ سمجھ کر پئیں یا گنجئی ہی سمجھ کر پئیں، اس کا کیا حکم ہے؟ فقہائے کرام نے گانجا کو افیون اور بھنگ کے ساتھ ملا کر جواب دیا ہے کہ یہ بھی اسی کے حکم میں ہے، افیون اور بھنگ کے حکم میں ہے۔ جیسے وہ ناجائز و حرام ہے، اسی طرح یہ گانجا بھی ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ سگریٹ کے طور پر پیے، اس میں ملا کر پیے یا دکھا کر پیے۔ صرف سگریٹ پینا؟
صرف سگریٹ پینے میں اس میں کثرت سے اختلاف ہے، مگر جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، اسے نہ پیا جائے۔ اور ایک سوال، تاڑی کو کھجور کا رس سمجھ کر استعمال کرنا یا پینا کیسا ہے؟ جب سوال میں لفظ تاڑی ہی ہے تو پھر آگے سوال کا کوئی معنی ہی نہیں۔ جب تاڑی بول دیا آپ نے، جو مشہور زمانہ تاڑی ہے جسے پینے سے نشہ آتا ہے، جو عوام و خاص میں زبان زد ہے کہ یہ تاڑی ہے، تو وہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ آپ رس سمجھ کر پئیں، روح افزا سمجھ کر پئیں، کچھ بھی سمجھ کر پئیں۔ آج اس دور میں جو برتھ ڈے بنانے کا جو رواج ہے اس کا کیا حکم ہے کہ بچے کا برتھ ڈے بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ برتھ ڈے منانا، یوم پیدائش منانا، یہ کوئی واجبی یا سنت موقدہ میں سے نہیں ہے یا فرض نہیں ہے۔ دور حاضر میں آج سب سے زیادہ مسلم معاشرے میں یہ بیماریاں ہیں۔ میں بیماری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو جس طریقے سے رکھنا چاہیے تھا مسلمانوں نے اس کو بالکل بدل ڈالا۔ برتھ ڈے، یوم پیدائش منانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، مگر اس میں جو برائیاں شامل مسلمانوں نے کر دیا یہ بری بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ برتھ ڈے منائیں اپنے بچوں کا، قرآن کی تلاوت کروائیں، فاتحہ خوانی کروائیں، لوگوں کو آپ 1000 لوگوں کو دعوت کھلوائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس میں جو برائی آپ نے جو داخل کی ہے وہ بچوں کے سامنے کیک لا کر رکھنا اور اسے کاٹنا اور پھر وہاں پر تالیاں بجانا اور وہاں موم بتی وغیرہ جلانا، بچوں کو ایک طرح کا خاص ٹوپی پہنانا، یہ ساری چیزیں عیسائیوں نے تمہارے لیے ہبہ کر دیا، تمہیں تحفے میں دیا اور تم نے بخوشی قبول کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ مسلمان ہو کر سوچیں کہ آپ ایک دوسرے قوم کی جو ان کی پہچان ہے، شناخت ہے کہ وہی قوم ایسا کرتی ہے، اس کو آپ اپنے گھر میں لا کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ لہذا مسلمانوں سے گزارش ہے، یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے برتھ ڈے منانا۔ لوگوں نے ایسا خیال کر لیا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور قرآن و حدیث سے ہم نے نکالا ہے، ایسا خیال کر لیا ہے۔ سوچو مسلمانوں، تمہارے گھر میں انگریزوں کا دیا ہوا تحفہ اپنے گھر میں تم اسے بڑھاوا دے رہے ہو، تمہاری نسلیں دیکھ رہی ہیں اور وہ تمہاری آنے والی نسلیں یہ بھی کریں گی، کیونکہ میرے باپ دادا نے کیا میں بھی کروں گا۔ اس لیے بچو ان سب چیزوں سے۔ آپ کو برتھ ڈے منانا ہے تو اسلامی طریقے سے منائیے، فاتحہ خوانی کروائیے، کیونکہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم خوشی میں بھی اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے، ہم بریلویوں کا معمول ہے۔ ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جو برتھ ڈے میں آپ کر رہے ہیں۔ اور یہ برتھ ڈے کی ایک اور بیماری یہ ہے کہ کثرت سے لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں تاکہ لوگ آئیں گے اور ہماری واہ واہی کریں گے ہمارے گھر میں۔ اور دوسری چیز یہ بہت ساری خرابی ہے، آج موقع ہے بتانے کا، تو آپ کھانا کھائیں نہ کھائیں سن لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بے پردگی بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ لڑکے آئیں گے اور لڑکیاں بھی وہاں ہوں گی، بالغ لڑکے لڑکیاں ہوں گی، اور وہاں پر کسی کا کوئی پردہ نہیں ہوگا، بے پردہ ساری چیزیں بلا حائل ہو رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مسلمان شمار کر رہے ہیں۔ اور بعض تو میں نے دیکھا کہ کوئی کسی کی بھابھی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بھابھی کو کیک کھلا رہا ہے۔ آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ بھابھی کے لیے دیور موت ہے، موت۔ آپ نے جو اپنا حق بنا لیا نا، بھابھی سے مذاق کرنا میرا حق ہے، یہ آپ نے خود بنایا نا، اس میں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھابھی کے لیے دیور موت ہے، یہ بہت بڑا حکم ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ بھابھی کے لیے دیور کے پردے کی کتنی سختی سے بتائی گئی ہے۔
اس لیے آپ یہ سب چیزیں چھوڑیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ موبائل فون کے ذریعے سے مسئلہ پوچھنا کیسا ہے؟ موبائل فون کال کے ذریعے یا پھر ویڈیو کال ہو یا پھر ویڈیو دیکھ کر، دونوں کی صورتیں بتا دیجیے۔ موبائل فون سے مسئلے کا تعلق بس اتنا سا ہے کہ اگر آپ کو یقین کامل ہے، آپ کا یقین مستحکم ہے، مضبوط ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہی بات کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو وہ جو مسائل بتائیں گے اور آپ کو اس پر یقین ہو جائے کہ ہاں وہ مسائل صحیح بتا رہے ہیں، میں انہی سے بات کر رہا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ جوا کھیلنا جس میں کیرم، لوڈو، ڈومنش، تاش وغیرہ جو ہیں، یہ سب کھیلنا کیسا ہے؟ یہ جتنے کھیل کے نام لیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے لہو و لعب میں شامل ہیں، یعنی بیکار ہے، عبث ہے۔ دو صورتیں ہیں، اگر آپ ان میں پیسے لگا کر کھیل رہے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے، اور اگر آپ شوقیہ کھیل رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی پیسہ ویسا نہیں لگا، کوئی جوا نہیں ہے، آپ ایسے ہی شوقیہ کھیل رہے ہیں، جیسے ہمارے لوگ کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں اور ڈومنس کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام سے تھوڑا نیچے ہے، کیونکہ یہ لہو و لعب ہے، وقت کا ضیاع ہے، وقت کو برباد کرنا ہے۔ تو سارے کھیل جتنے ہیں سب کا حکم یہی ہے، سوائے ان کھیلوں کے جس کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کہ ایک گھوڑ سواری اور تیر اندازی اور اپنی بیوی سے کھیلنا، صرف یہی 3 کھیل ہیں جو جائز ہیں، ورنہ جتنے کھیل ہیں وہ سارے کے سارے ناجائز ہیں۔ صرف ایک صورت فقہا نے نکالی ہے کہ وہ کھیل جس سے آپ جسمانی ورزش کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنے جسم کی ورزش کر رہا ہے، یا کوئی والی بال کھیل رہا ہے وہ اپنے جسم کی ورزش کر رہا ہے، یا اسی طرح کا کوئی بھی کھیل ہو جس میں جسمانی ورزش ہو، وہ بھی بغیر نماز چھوڑے، بغیر جماعت چھوڑے، بغیر کوئی گناہ کیے، ستر چھپانے کے بعد کھیلنے کی اجازت ہے، اسے اتنے شرطوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ کھیلنے کی اجازت ہے تو ہم نماز چھوڑ کر کھیلتے رہیں، ایسا نہیں کہ کھیلنے کی اجازت ہے کہ ہم ستر کھول کر کھیلتے رہیں، نہیں، چند شرطوں کے ساتھ جسمانی ورزش کے لیے کھیلنا جائز ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ سوال ہے کہ عورتوں کا بلند آواز سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا یا غیر محرم کے سامنے بے پردہ گھومنا، شریعت کا کیا حکم ہے؟ عورت کا معنی ہی عورت ہے، چھپانے والی چیز۔ اب اس کی باتیں بھی چھپانا ضروری ہے، اس کی آواز کو بھی عورت بننا ضروری ہے، ہر طرح سے اس کو عورت ہی رہنا ہے۔ یعنی عورت جب قرآن جو زور سے تیز آواز سے نہیں پڑھ سکتی تو پھر باتیں کرنا اور دیگر کام کرنا تو پھر آٹومیٹک سب بند ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت بھی عورت زور سے نہیں کر سکتی، اسے قرآن بھی پڑھنا ہے تو اپنی آواز کی حفاظت کرنی ہے، آواز کو بھی چھپانا ہے۔ اور سوال کے آگے کیا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال، عورت کی آواز اس کے بعد غیر مرد کے پاس بے پردہ گھومنا یا غیر مرد کے ساتھ بے پردہ، یہ تو پردے کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کس سے پردہ کرنا کس سے نہیں کرنا، سب کو پتہ ہے، مگر ہماری عورتوں کا حال کیا ہے کہ وہ اگر انہی سے صرف پردہ کریں گے جن کو وہ پہچانتے نہیں ہیں، اور جن کو پہچانتے ہیں ان سے وہ پردہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ خود ساختہ مسئلہ ہے، یعنی خود انہوں نے اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ ہماری مرضی جس سے چاہیں پردہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی مولوی صاحب آ جائیں فوراً پردہ کر لیں گے، اور اسی جگہ پر گاؤں کا کوئی اور آدمی آ جائے تو وہ پردہ نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ پردے کا حکم صرف مولویوں کے ساتھ خاص ہے؟ پردے کا حکم ہر ایک کے ساتھ خاص ہے، ہر غیر محرم سے پردہ ضروری ہے۔
اور ایک برائی ہماری عورتوں میں یہ ہے کہ کوئی بیچنے والا، سبزی بیچنے والا کچھ بھی لے کے گاؤں میں آ جاتا ہے تو عورتیں اس سے پردہ نہیں کرتی، وہ اس کے سامنے بے پردہ ہو کر ساری چیزیں خریدتی رہتی ہیں اور دکھاوے کے طور پر وہ کبھی کسی مولوی صاحب کے سامنے چھپ جاتی ہیں تو کبھی کوئی باہر کا آدمی آتا وہاں پر اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیتی ہیں، مگر سبزی والے کے سامنے بالکل بے پردہ کھڑی رہتی ہیں۔ اور بعض عورتیں یہاں اپنے گاؤں سے نکلتی ہیں برقع پہن کر، کٹک پہنچتے پہنچتے برقع غائب، پھر وہاں سے ان کی عیش پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو پردے کا اہتمام ضرور کریں۔ بدعقیدے کے جنازے میں شریک ہونا بنیت ثواب یا کسی سوچ کی وجہ سے شریک ہونا کیسا ہے؟ بدعقیدہ کئی طریقے کے ہیں۔ فی زمانہ بدعقیدہ وہابی، دیوبندی، رافضی، اہل حدیث اور اس کے علاوہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے بدعقیدہ ہیں۔ ان کا حکم بالکل الگ ہے۔ اگر ان کو کسی نے مسلمان سمجھ کر ان کے جنازے میں شرکت کی تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر کوئی ایک عام آدمی کا جنازہ ہے جو بدعقیدہ ہے، اسے معلوم نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کیا بدعقیدگی ہے، کیا وہابی ہے، کیا دیوبندی ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ بس ایسے ہی ہم دیوبندی جماعت سے ہیں اس لیے ہم اپنے مولوی کی بات سنیں گے، ہم کو ان کے باتوں پر چلنے ہیں۔ یہ بریلوی والے ہیں، ہم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یا ہم بریلوی والے یہ چونکہ وہابی ہیں ہم کو ان سے کوئی لینا۔ بعض لوگ اتنا ہی جانتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ بریلوی اور وہابی اور دیوبندی کا جھگڑا کیوں ہے، آخر ان کا اختلاف کیوں ہے۔ اگر وہ یہ جانتا ہے اور اسی جانکاری کو لے کر وہ مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اگر شریک ہو گئے ہیں آپ تو آپ کو تجدید ایمان بھی ضروری ہے، اگر بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ سنی بریلوی مسجد میں جماعت کی جو صف ہوتی ہے اس میں اگر بدعقیدہ شامل ہو جائے اس صف کا کیا حکم ہے؟ کیا وہیں سے وہ ٹوٹ جائے گا یا مکمل صف ہی رہے گا؟ سنی بریلوی مسجد میں اگر کوئی بدعقیدہ صف میں شامل ہو جائے تو وہ صف منقطع ہے، کیونکہ کوئی بدعقیدہ یا وہابی، دیوبندی، رافضی، اہل حدیث کوئی بھی ہو A to Z، اس میں سے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ خود اس کی نماز نہیں ہے، یعنی اس کی نماز نمازی نہیں ہے۔ تو جب اس کی نماز نمازی نہیں ہے اور وہ صف میں کھڑا ہو گیا ہے گویا کہ وہ جگہ خالی ہے، اور قطع صف یہ حرام ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے، بریلویوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں میں کسی ایسے مذہب والے کو داخلہ ممنوع قرار دے دیں کہ وہ داخل نہ ہو، تاکہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کر سکیں۔ نماز ہو جائے گی مگر یہ سارا ذمہ وہاں کے لوگوں پر ہوگا کہ انہوں نے یہ قطع صف کر کے گناہ کیا۔